اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوها بالسلام آمنین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 46 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ داخل ہو جاؤ سلامتی اور امن اور سکون اور اطمینان کے ساتھ، بے خطر، بغیر کسی خوف کے جنت کے ان باغوں میں۔ جنت کے جو 8 دروازے ہیں، اس میں انسان اس وقت داخل ہوگا جب جنت کے دروازے اس کے لیے کھولیں گے۔ جب انسان نماز کے لیے تیاری کرتا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے نماز کی ابتدا کرتا ہے، تو جنت کا پہلا دروازہ جو باب المعرفت ہے وہ کھل جاتا ہے، اور جب دوسرا دروازہ جو بند ہوتا ہے، جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، تو وہ دوسرا جنت کا دروازہ جس کا نام باب الذکر ہے وہ کھل جاتا ہے۔ اب جب انسان الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے نماز کی حالت میں، تو جنت کا تیسرا دروازہ جس کا نام باب الشکر ہے وہ کھل جاتا ہے۔ جو انسان کی نماز خلوص کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، جنت کے دروازے کھلتے رہتے ہیں اس کے لیے، اور جب وہ الرحمن الرحیم خلوص کے ساتھ کہتا ہے، تو جنت کا چوتھا دروازہ جس کا نام باب الرجا ہے وہ کھل جاتا ہے۔ جب انسان مالک یوم الدین کہتا ہے، تو جنت کا 5واں دروازہ جس کا نام ہے باب الخوف وہ کھل جاتا ہے۔ جب انسان خلوص کے ساتھ اور عربی لہجے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، جس میں احتیاط یہ ہو کنا کی آواز نہ آئے، یعنی یہ نہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نہ کہے، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب یہ انسان خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کہتا ہے، تو جنت کا چھٹا دروازہ جس کا نام باب الاخلاص ہے وہ کھل جاتا ہے۔ اور جب انسان اہدنا الصراط المستقیم، یعنی صراط کی طا جب مخارج سے نکالے، اس کو تے نہ پڑھے، اور احتیاط کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم انسان پڑھتا ہے، بندہ پڑھتا ہے نماز میں، تو جنت کا 7واں دروازہ باب الدعا کھل جاتا ہے۔ اور پھر جب انسان بندہ اللہ کا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مخارج کا خیال رکھتے ہوئے کہتا ہے، تو جنت کا 8واں دروازہ باب الاقتداء کھل جاتا ہے۔ یہ تمام باب جنت کے انسان کی توجہ مبذول کراتے ہیں کہ ہر عبادت میں معرفت ضروری ہے، ذکر ضروری ہے، اللہ کا شکر ضروری ہے، اللہ سے امید اور خوف ضروری ہے، اور ہر عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت بغیر دعا کے قبول نہیں ہوتی۔ اگر انسان نماز پڑھے اور دعا نہ کرے، تو نماز اس کے منہ پر واپس رد کر دی جاتی ہے۔ اور پھر 8واں دروازہ جس کا نام باب الاقتداء ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان دنیا میں کسی
امام کے پیچھے ضرور ہو، کسی نہ کسی کو امام مانتا ہو اور اس کی اقتداء میں آگے بڑھے۔ اب یہ انسان کی قسمت ہے کہ وہ آج کل کے ذاکرین کی بات مانتے ہوئے ان کو امام بنا لے، یا اپنی زندگی کے بیشتر سال جنہوں نے اسی راہ میں گزار دی، ان کے علم سے فیضیاب ہوتے ہوئے، ان مراجع کی تقلید کرتے ہوئے، ان کی بات کو مانتے ہوئے، اپنے جو اس کے احکامات ہیں دین کے، جو اس کے اوپر تکلیفات ہیں، وہ بجا لائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔